بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر سورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ، پارہ نمبر 11، 15 سطری مصحف کے اعتبار سے۔ سورہ التوبہ چل رہی ہے اور یہ مدنی سورت ہے، سن 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں مشرکین، منافقین اور اہل کتاب کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے یہ بتایا جائے، اور منافقین اور سچے مومن کے اوصاف و اعمال اور احکام و ہدایت۔ اس کے چند مضامین ہیں: مشرکین سے برات اور ان کی کعبے سے بے دخلی، فتح مکہ کے بعد اہل کتاب کا حال اور ان سے معاملہ، اور غزوہ تبوک سے پہلے کا خطاب خاص کر منافقین و مومنین کے بارے میں، اور غزوہ تبوک کے بعد۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے ایک مضمون، یاد رہے کہ ہر صفحے میں دوسرے مضامین بھی ہیں۔ صفحات نمبر 1 سے 5۔ معذرت نہ کرو۔ جنگ تبوک سے لوٹنے کے بعد منافقین جنگ میں شریک نہ ہونے پر عذر پیش کریں گے۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ معذرت نہ کرو۔ وہ منافقین اپنے عذر کو سچا دکھانے کے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو اور تاکہ تم سے راضی ہو جاؤ۔ دیہات میں بسنے والے بعض لوگ اعرابی کفر و نفاق میں بڑے پکے ہیں اور دین سے ناواقف ہیں، اور وہ تمہارا برا چاہتے ہیں۔ ہاں، کچھ اعراب سچے مومن بھی ہیں اور وہ اچھی نیت سے نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ سابقون مہاجرین و انصار سے راضی ہوا۔ منافقین کو دوہری سزا ملے گی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ کچھ سچے صحابہ نے جنگ تبوک سے پیچھے رہنے کی خطا کا اعتراف کیا، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو اس صفحے پر ہم لے رہے ہیں اعتراف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ کرام کو پاک کرنے کی خاطر ان کا صدقہ قبول کیجیے اور ان کے لیے دعائے خیر کیجیے، اور کہہ دیجیے کہ عمل کرو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے یا چاہے تو معاف کر دے۔ منافقین نے مدینے میں مسلمانوں کے درمیان کفر پھیلانے، تفریق پیدا کرنے اور اسلام دشمنوں کو پناہ دینے کی خاطر مسجد ضرار بنائی تھی۔ تو اس صفحے میں ہم اشارہ لے رہے ہیں ضرار۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ منافقین کی بنائی ہوئی اس مسجد میں عبادت نہ کریں۔ جس عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو وہ زیادہ بہتر ہے بمقابل ایسی عمارت کے جو کسی کھائی کے گرنے والے کنارے پر بنائی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جنت کے بدلے میں ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو خوشخبری دی ہے جن میں 10 صفات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور اہل ایمان کو مشرکوں کے لیے مغفرت مانگنے سے روکا اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کو بطور مثال بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، بلکہ انہیں بتا دیتا ہے کہ کن کاموں سے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے سچے مسلمانوں کی شدید امتحان و آزمائش کے بعد توبہ قبول فرمائی۔ تو اس صفحے پر ہم لے رہے ہیں اشارہ توبہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کی بھی توبہ قبول فرما لی جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو یہاں پر اس صفحے پر بھی ہم نے توبہ کا اشارہ لیا ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہو، اور نہ خود کی جان کو نبی کی جان سے عزیز سمجھو۔ اللہ کی راہ میں آنے والی چھوٹی سی مصیبت پر بھی بڑا اجر و ثواب ہے، اور اللہ کی راہ میں کیا گیا ہر چھوٹا یا بڑا خرچ اور اس کی راہ میں اٹھایا گیا ہر قدم اللہ کے پاس نیکی کے طور پر لکھا جائے گا۔ جہاد کے لیے سب کا نکلنا ضروری نہیں، بلکہ کچھ افراد کو دین کی تعلیم میں بھی مصروف ہونا چاہیے۔ تو یہ ہیں اشارے صفحات 1 سے 5 کے، ان کو دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد کیجیے: عذر، اعتراف، ضرار، توبہ، توبہ۔ عذر، اعتراف، ضرار، توبہ، توبہ۔ اور جملے ہیں اس کو جوڑنے والے: منافقوں نے بہانے بنائے عذر کے، جبکہ سچے مسلمانوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ضرار بنائی، اللہ نے سچے مسلمانوں کی توبہ قبول فرمائی، نیز اس نے 3 صحابہ کی بھی توبہ قبول کی۔ الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں صفحات 6 سے 10 کی طرف۔ قتال کرو کافروں سے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے قتال کرنے اور ان کے ساتھ سخت برتاؤ کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کا نزول جہاں ایک طرف مومنوں کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے تو وہیں دوسری طرف وہ منافقوں کے نفاق میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس صفحے پر ہم نے ایک اشارہ لیا ہے قرآن کا۔
کیا دلوں میں نفاق کا مرض چھپائے رکھنے والے دیکھتے نہیں کہ ہر سال ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر بھی وہ عبرت نہیں لیتے؟ جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں وہ تو ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت ملے، اور وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ یہاں سے سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے اور سن 13 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں عقائد کا اثبات اور مشرکین کے شبہات کا رد، اور مضامین ہیں رسالت، توحید، قیامت، وحی اور عقیدے کی اصلاح۔ لوگوں کو کیوں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک انسان پر وحی نازل کی جا رہی ہے؟ یہ وحی نازل کرنے والا تمہارا رب اللہ ہے، جو کائنات کا خالق ہے، اور سب کچھ اسی کی اجازت و حکم سے ہوتا ہے۔ تو اس صفحے پر ہم نے توحید کا اشارہ لیا ہے۔ اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ وہ نیک کام کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے گا اور کفر کرنے والوں کو سخت عذاب دے گا۔ وہی ہے جس نے سورج اور چاند بنایا تاکہ لوگ ان کی مدد سے اپنی گنتی اور حساب کو یاد رکھ سکیں۔ جو لوگ اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں وہ آگ میں جائیں گے۔ تو اس صفحے پر ہم نے ملاقات یا آخرت کو لیا ہے بطور اشارہ۔ ایمان و نیک عمل پر جنت ہے، اور اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کو سزا دینے میں تو ان کا قصہ ہی ختم کر دیتا، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتا ہے بلکہ مہلت دیتا ہے۔ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے راحت دیتا ہے تو وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ پچھلی اقوام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم اور رسولوں کے انکار کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور اب تمہیں زمین پر جانشین بنایا ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو۔ دوسرا قرآن لاؤ۔ کفار مکہ نے رسول اللہ سے دوسرا قرآن لانے یا اس کو بدلنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس صفحے پر ہم نے اشارہ لیا ہے دوسرا، یعنی دوسرا قرآن۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور ایسے مجرمین کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ نہایت ہی بے بس معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے پاس اپنا سفارشی سمجھتے ہیں۔ لوگ پہلے ایک امت تھے، پھر اختلاف کی وجہ سے آپس میں بڑھتے چلے گئے۔ اگر اللہ کی طرف سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر نشانی کیوں نہ اتری؟ کہہ دیجئے کہ اللہ کو سب پتہ ہے، ذرا تم اور میں انتظار کر لیتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ مصیبت کے بعد رحمت کے ملنے پر ہماری آیات کے ساتھ مکر کرنے لگتا ہے۔ جب تم سمندر میں سفر کرتے ہو تو کشتی کے طوفان میں پھنس جانے پر لوگ اسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، لیکن وہ جب انہیں نجات دیتا ہے تو پھر لوگ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں اور اس طرح خود پر ظلم کرتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے، جیسے زمین بارش سے لہلہا اٹھی، پھر اچانک کسی کھیتی میں حادثہ پیش آیا اور سب ختم ہو گیا۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی اچانک ختم ہو جائے گی۔ تو اس صفحے پر ہم نے اشارہ لیا ہے دنیا کا۔ تو یہ صفحات 6 سے 10 ہیں، اور ان کے اشارات آپ بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد کیجئے۔ قرآن، توحید، آخرت، دوسرا دنیا۔ قرآن، توحید، آخرت، دوسرا دنیا۔ اور جملے جوڑنے والے ہیں، منافقوں پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، ان کی طرح مت بنو، بلکہ توحید کا پیغام قبول کرو اور آخرت کا انکار نہ کرو۔ غافل لوگ دوسرے قرآن کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں دنیا کی مثال سے سبق لینا چاہیے۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم لیتے ہیں صفحات 11 سے 15۔ نیک کام کرنے والوں کو بہترین بدلہ ملے گا اور اس سے زیادہ بھی عطا کیا جائے گا، یعنی بدلے سے زیادہ، جبکہ برائی کا بدلہ برا ہوگا اور ایسے لوگوں کو ذلت و رسوائی ملے گی۔ تو بدلہ یہ ہے اشارہ اس صفحے کا۔ پس بھلائی کرو اور برائی اور شرک سے بچو، کیوں کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ مشرکین کا ان کے شرکاء کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔ ذرا پوچھئے کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے اور کون اس کائنات کا ہر چیز کا مالک ہے؟ تو وہ اقرار کرتے ہوئے کہیں گے کہ وہ تو صرف اللہ ہے۔ جب یہ پتہ ہے تو پھر شرک سے باز کیوں نہیں آتے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارے شریک کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ یہ قرآن کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے، اس میں تو اگلی اور پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر اس بارے میں تمہیں شک ہے تو اس قرآن جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو یہ ہے چیلنج، اور اس صفحے کا اشارہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے جس چیز کو وہ نہیں سمجھ سکے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا عمل کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے سنتے نہ ہوں اور دیکھتے نہ ہوں تو آپ ایسے بہروں اور اندھوں کو سنا یا دکھا نہیں سکتے۔
حشر کے دن انہیں ایسا لگے گا کہ وہ دنیا میں شاید ایک گھڑی یا ایک لمحے سے زیادہ نہیں رہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اسی طرح ہر امت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ وقت آ جائے تو پھر آگے یا پیچھے نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ تو یہ وعدہ یہاں پر اس صفحے کا اشارہ ہے۔ اے نبی، مجرموں سے پوچھئے کیا اللہ کا عذاب آنے کے بعد ہی، یعنی وہ وعدہ پورا ہونے کے بعد ہی تم ایمان لاؤ گے؟ قیامت کے دن یہ ظلم کرنے والے فدیہ دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں گے، یعنی جب وہ وعدہ آ جائے گا، اور عذاب کو دیکھ کر اپنی شرمندگی چھپائیں گے۔ یہاں قرآن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، تو یہ اشارہ ہے۔ اے لوگو، یہ قرآن رب کی نصیحت ہے، دلوں کے لیے شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ تم کیوں اللہ کے رزق میں اپنی طرف سے حرام یا حلال کر لیتے ہو؟ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو؟ اللہ تمہارے ہر حال اور تمہارے ہر عمل سے خوب واقف ہے۔ زمین و آسمان کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے علم میں ہے۔ اللہ کے اولیاء کو کوئی ڈر یا غم نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ایمان و تقوی والے تھے، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اے نبی، آپ غم نہ کریں، ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور زمین و آسمان میں موجود ہر مخلوق اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہاں پر اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، تو یہ صفات جو ہے اس صفحے کا اشارہ ہے۔ اسی نے رات کو بنایا سکون کے لیے اور دن کو روشن بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ اس طرح کی جھوٹی بات اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، اور جھوٹ گھڑنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہیں 5 صفحات، صفحہ نمبر 11 سے 15، اور ان کے اشارات ہیں بدلہ، چیلنج، وعدہ، صفات۔ بدلہ، چیلنج، وعدہ، صفات۔ اور جوڑنے والے جملے ہیں آخرت میں سب کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا۔ قرآن کے چیلنج کو معمولی مت سمجھو اور آخرت کا وعدہ یاد رکھو۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی صفات کو اور اللہ کی صفات کو یاد رکھو۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 16 سے 20۔ یہاں سے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ان سے مشرکین سبق لیں۔ مثلاً یہ کہ رسولوں کے ساتھ دشمن اسی طرح سلوک کیے لیکن آخر میں ہلاک ہوئے، اس لیے مہلت کو غنیمت جانو اور سدھر جاؤ۔ جب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا تو اللہ نے ڈبو دیا ان کو۔ پھر ان کے بعد بھی رسولوں کی بعثت ہوتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے۔ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی نشانی کو جادو کہا تو موسیٰ نے کہا، حق کو جادو کہتے ہو؟ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا۔ جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، جادوگر مغلوب ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر کچھ اور لوگ اللہ پر ایمان لائے، مگر بہت سے لوگ فرعون کے ڈر سے رکے رہے۔ تو اس صفحے پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا اشارہ جو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت اشارہ لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام و ان کے بھائی ہارون پر وحی ہوئی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ۔ موسیٰ نے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے بد دعا کی۔ یہ بہت دعوت دینے کے بعد اور دیکھنے کے بعد کہ ان کی نافرمانی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور فرعون اور اس کے لشکر غرقاب ہوئے، اور فرعون کو رہتی دنیا تک باعث عبرت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ نے بہترین ٹھکانہ دیا فلسطین میں۔ قرآن پر شک ہو تو پوچھ لو، جو آپ سے پہلے سے کتاب پڑھتے ہیں یعنی سچے اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ اس کے حق ہونے کی گواہی دیں گے۔ تو شک، یہ لفظ کو اشارے کے طور پر لیا ہم نے اس صفحے پر۔ اور تم نہ بنو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے۔ عذاب آ جائے تو اس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں۔ صرف قوم یونس کو مہلت ملی تھی علیہ السلام، اس طرح ان کو ایمان کے بعد نفع ملا تھا۔ تو یونس علیہ السلام ان کو ہم نے یہاں پر اس صفحے کا اشارے کے طور پر لیا ہے۔ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ ان لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا جو اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، بس نفس کی یا روایتوں کی یا باپ دادا کی اندھی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کہا، تو کیا تم اب عذاب کا انتظار کر رہے ہو؟ انتظار کر لو، ہم تو مومنوں کو بچا لیں گے۔ اے نبی، کہہ دو، اگر تم کو میرے دین میں شک ہے تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ مجھے تو حکم ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاروں۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اے لوگو، حق آ گیا، جو سیدھی راہ اختیار کرے تو اسی کا فائدہ ہوگا ورنہ اسی کا نقصان۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی پیروی کرو اور صبر کرو اللہ کے فیصلہ کرنے تک۔ یہاں پر سورہ یونس ختم ہوئی، اب سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور سن 13 نبوی میں یعنی آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں ایک اللہ کی بندگی کو رد کرنے کا خطرناک انجام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ اس کے مضامین ہیں توحید، رسالت اور ہدایات۔ اس کتاب میں توحید کی دعوت ہے اور یہی ہم نے اس صفحے کا اشارہ لیا ہے۔ اس کتاب میں توحید کی دعوت ہے اور یہ کہ استغفار کرو، اللہ کی طرف پلٹو تو اللہ تم کو سامان زندگی دے گا اور فضل عطا کرے گا۔ ذرا دیکھو یہ مشرکین کو، اپنے سینے موڑتے ہیں کہ اس سے چھپ جائیں، مگر اللہ ان کی حرکتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ ہوئے صفحات 16 سے 20 اور ان کے اشارات ہیں نوح، موسیٰ، شک، یونس کتاب۔ نوح، موسیٰ، شک، یونس کتاب علیہم السلام۔ تو ان کو اپنے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد رکھیے اور ان کو جوڑنے کے جملے ہیں نوح اور موسیٰ نے توحید کی دعوت دی لیکن لوگوں نے جھٹلایا۔ قرآن میں شک مت کرو، قوم یونس سے سبق لو اور اللہ کی کتاب کو قبول کرو یا توحید کو قبول کرو۔ تو یہ ہوا 11واں پارہ۔ اس میں شروع کے 6 صفحات ہیں منافقین اور سچے اہل ایمان کا بیان، اور اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت اور منکرین کو تنبیہ ہے، توحید کی دعوت ہے قرآن کے ذریعے، اور آخر میں انبیاء علیہ السلام کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اور سورہ یود شروع ہوتی ہے جس میں شروع میں ہدایات ہیں، توحید ہے یا کتاب پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ الحمدللہ وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔